بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، رات کے اس وقت تقریباً 2 بجنے والے ہیں، 10 منٹ باقی ہیں، اور ارشد شریف کی میت جو ہے وہ تقریباً 1:10 پہ یہاں اسلام آباد ایئرپورٹ پہ دوحہ سے لائی گئی ہے قطر ایئرویز کے ذریعے۔ اور یہاں پہ اسلام آباد ایئرپورٹ پہ اس وقت جو مناظر ہیں وہ ان کی میت ایمبولینس میں اندر ڈالی جا رہی ہے اور ان کو اب گھر لے جایا جائے گا۔ اور اس وقت ایئرپورٹ کی جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ ارشد شریف کی اہلیہ اور ان کے کچھ گھر کی خواتین بھی موجود ہیں جو زار و قطار روئے جا رہی ہیں، اور اس کے علاوہ ان کے جو ساتھی صحافی ہیں جن میں ARY کے کاشف عباسی صاحب ہیں، محمد مالک صاحب ہیں، اور موید پیرزادہ صاحب، اور پھر PFUJ کے صدر جناب افضل بٹ صاحب، RIUJ کے صدر جناب عابد عباسی صاحب، سیکٹری طارق ورک صاحب، وہ بھی ایئرپورٹ پہ موجود ہیں، اور ان کے ساتھ صحافیوں کی کافی بڑی تعداد موجود ہے جو ارشد شریف کی میت کو لینے کے لیے یہاں پہ آئے ہیں۔ لیکن افسوسناک امر یہ ہے کہ یہاں پہ ابھی تک کسی حکومتی وزیر مشیر کو نہیں دیکھا گیا۔ البتہ یہ اطلاع تھی کہ رانا ثناء اللہ صاحب آئیں گے اور وہ میت وصول کریں گے۔ ہو سکتا ہے وہ کسی دوسرے راستے سے ایئرپورٹ کے اندر چلے گئے ہوں، لیکن جہاں سے یہ عام لوگوں کا داخلہ ہے، جہاں پہ سارے لوگ موجود ہیں جو ارشد شریف کے چاہنے والے بھی ہیں، ان کے کولیگ بھی ہیں، پھر PTI کے لوگ کافی تعداد میں یہاں پہ موجود ہیں، ان کی جو صف اول کی قیادت ہے، جن میں فواد چودھری صاحب بھی ہیں، ملائکہ بخاری صاحبہ بھی ہیں، اور اس کے علاوہ مراد سعید صاحب بھی ہیں، اور شہریار افریدی صاحب بھی یہاں پہ آئے ہوئے ہیں، اور PTI کے کافی لوگ جو ہیں وہ میت کو وصول کرنے کے لیے یہاں پہ آئے ہوئے ہیں۔ لیکن اس وقت یہاں صورتحال یہ ہے کہ ابھی کسی کو یہ نہیں پتہ چل رہا کہ میت جو ہے وہ کس راستے سے باہر نکالی جائے گی، کہ آیا ایئرپورٹ سے ہی کوئی ایسا راستہ ہے جہاں سے میت کو نکال کے سیدھا ارشد شریف کے G11-3 والے گھر میں ان کی والدہ محترمہ کے پاس پہنچا دیا جائے گا، جو اتوار کی رات سے جب سے اطلاع ملی تھی ان کا ایک ہی مطالبہ تھا کہ ان کو ان کے بیٹے سے ملا دیا جائے۔ تو آج وہ جس حالت میں اپنے بیٹے سے ملیں گی، اور اس سے پہلے وہ اپنے ایک شہید بیٹے کے اسی طرح میت جو ہے وہ وصول کر چکی ہیں، تو یہ بڑے دکھ اور کرب کا لمحہ ہے۔ اللہ پاک اس فیملی پہ رحم فرمائے اور دکھ کی اس گھڑی میں ان کی مدد فرمائے، ان کو صبر و جمیل عطا کرے، اور ارشد شریف جو کہ صحافت کے چاکلیٹی اینکر بھی مشہور تھے، اور کہا جاتا تھا کہ وہ ان کی تشبیہ جو ہے پاکستان کے معروف ہیرو وحید مراد سے دی جاتی تھی، اور ہر دل عزیز بھی تھے، شائستہ گفتگو بھی کرتے تھے، لیکن سچ کا علم جو انہوں نے تھاما ہوا تھا اس کی وجہ سے ان کی زندگی کو کافی خطرات لاحق تھے، جس کی وجہ سے انہیں ملک چھوڑ کے جانا پڑا۔ آج ان کی والدہ نے بھی یہی کہا ہے کہ وہ محرکات دیکھے جائیں جس کی وجہ سے میرے بیٹے کو پاکستان چھوڑنا پڑا۔ اور دوسری طرف DG ISPR کی طرف سے جو بیان آیا، انہوں نے بھی یہی کہا کہ وہ محرکات سامنے رکھے جائیں جس کی وجہ سے ارشد شریف کو پاکستان چھوڑنا پڑا۔ البتہ آہستہ آہستہ یہ ساری گتھیاں سلجھیں گی اور دیکھا جائے گا کہ کیا ہوا ہے۔ ابھی تو ارشد شریف کی میت آئی ہے، ابھی دیکھنا یہ ہے کہ ان کے ساتھ جو نوجوان خرم موجود تھا، پھر اس نے کال کر کے ایک اور نوجوان وقار یا نکار کو بلایا تھا موقع پہ، ان سے کون باز پرس کرے گا، پوچھ گچھ کرے گا کہ اصل وقوع کیا ہوا، کیسے ہوا۔ پھر اس کے علاوہ 2 اور جو بڑی اہم چیزیں ہیں جن کا ذکر کیا جا رہا ہے، وہ ارشد شریف کا لیپ ٹاپ اور ان کا موبائل ہے، کہ وہ لیپ ٹاپ اور موبائل کیا کینین پولیس جو ہے وہ پاکستانی حکام کے حوالے کرے گی، اور پاکستانی حکام کے حوالے کرے گی تو کس کے حوالے کرے گی؟ آیا ارشد شریف کے والدہ کے حوالے کرے گی، یا ان کی اہلیہ جو ہے ان کے حوالے کرے گی، یا پھر وفاقی حکومت کے حوالے کرے گی، یا صوبائی حکومت کے حوالے کرے گی؟ لیکن یہ سارے سوالات ابھی باقی ہیں، کیونکہ بتایا جا رہا ہے کہ ارشد شریف کا نماز جنازہ جو ہے وہ فیصل مسجد کے صحن میں ہوگا، چونکہ ایک بہت بڑی فالوئنگ ہے ان کی، بہت زیادہ لوگ ان کے چاہنے والے ہیں۔ جس دن سے ان کی شہادت ہوئی ہے پورے ملک میں ہی سوگ کی کیفیت ہے، اور ہر بندہ دکھ کا نہ صرف اظہار کر رہا ہے بلکہ ہر بندے کی خواہش اور کوشش ہے کہ وہ ارشد شریف کی نماز جنازہ میں شرکت کریں۔ اور اسلام آباد میں بھی اس وقت چونکہ ان کی نماز جنازہ فیصل مسجد میں ہونی ہے، تو وہاں پر بھی کافی سیکورٹی کے انتظامات کیے جا رہے ہیں، اور
ناظرین میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ H11 قبرستان میں ان کی قبر کا جو پلاٹ نمبر ہے وہ 15 بتایا گیا ہے، 15 نمبر پلاٹ میں ان کی تدفین ہوگی۔ اور یہاں پہ کئی مدارس میں ان کے لیے قرآن خوانی بھی کی جا رہی ہے۔ پیر اظہار حسین بخاری صاحب جن کا تعلق راول پنڈی سے ہے اور وہ امن کمیٹی کے چیئرمین بھی ہیں، انہوں نے ارشد شریف صاحب کی شہادت کے دن سے یعنی پیر سے لے کے آج بدھ تک انہوں نے 5 قرآن شریف ان کی مغفرت کے لیے ان کو اصالِ ثواب دینے کے لیے پڑھائے ہیں، اور ابھی انہوں نے اپنے مدرسے میں مزید قرآن خوانی کروانے کا بھی کہا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ ارشد شریف کی آخری منازل کو قرآن کے ساتھ آسان بنایا جا سکے۔ ویسے بھی وہ شہید ہیں، اللہ پاک ان کے لیے رحمت ہی کرے گا، ان کا اگلا جہان بھی اچھا کرے گا۔ لیکن اس وقت جو ہے صحافی برادری بھی بلکہ پورا ملک بھی بہت ہی سوگوار کیفیت میں ہے، اور تمام سیاسی جماعتیں بھی ان کی اس ناگہانی موت پہ افسوس کا اظہار کر رہی ہیں۔ آج DGI SPR نے بھی ان کی اس ناگہانی موت پہ افسوس کا اظہار کیا، لیکن یہ ابھی کئی سوالات جو ہیں وہ ظاہر ہے ہمارے جو موقر اور مؤثر ادارے ہیں وہی ان سوالات کا جواب ڈھونڈ سکتے ہیں، کیونکہ 1.5 ماہ سے تقریباً ارشد شریف جو ہیں وہ کینیا میں تھے، لیکن وہ اپنی لوکیشن کو چھپا رہے تھے، کسی کو بتا نہیں رہے تھے۔ تو پھر یہ جو حادثہ ہوا اتوار کی رات کو، تو آخر ان کو کیا ایسی ضرورت پیش آئی کہ وہ گھر سے نکلے خرم کے ساتھ؟ خرم کا کیا کردار ہے، نگار یا وقار کا کیا کردار ہے، اور ان کو کون اور کس مقصد کے لیے ان کے گھر سے یا جہاں پہ ان کی رہائش اس سے نکال کے اتنی دور لے جایا گیا؟ جو پاکستان کے نامور سیاستدان بھی ہیں، نامور وکیل بھی ہیں، چودھری اعتزاز احسن، ان کا یہ کہنا ہے کہ جب میت پاکستان آ جائے تو اس کی فوری تدفین کی بجائے پاکستان میں اس کا پوسٹ مارٹم ہونا چاہیے، کینیا کی پولیس کا جو پوسٹ مارٹم ہے اس پہ ڈپینڈ نہ کیا جائے۔ اور یہ کافی اہم سوال ہے، کیا آیا پاکستانی حکام اس پہ عمل کرتے ہیں یا نہیں، جو کہ مشکل دکھائی دیتا ہے، چونکہ یہاں پہ ان کی نماز جنازہ کا بھی اعلان ہو چکا ہے کہ این ممکن ہے کہ آج بدھ کے روز ہی، بلکہ یہ خبریں چل چکی ہیں کہ بدھ کے روز ہی ان کی نماز جنازہ بعد نماز ظہر ہوگی فیصل مسجد کے سین میں۔ فیصل مسجد کا سین، اس سے پہلے یہاں پہ ضیاء الحق مرحوم کی نماز جنازہ ہوئی تھی، ان کو یہیں پہ دفن کیا گیا تھا، اور کہا جا رہا ہے کہ ارشد شریف کا بہت بڑا جنازہ ہوگا۔ صبح پتہ چلے گا کہ نماز ظہر کے بعد کہ وہاں پہ کیا صورتحال ہے۔ البتہ سیکورٹی کا بڑے پیمانے پہ بندوبست کیا جا رہا ہے، اسلام آباد اس سلسلے میں خاص توجہ کر رہی ہے تاکہ سیکورٹی کا اس بابت جناب وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی IG اسلام آباد کو خصوصی احکامات کیے ہیں کہ جنازے کے لیے خاص اہتمام کیا جائے۔ اور افسوسناک امر یہ ہے، بلکہ افسوسناک امر بھی نہیں کہا جا سکتا، جہاں تک ہو سکتا ہے مریم اورنگزیب صاحبہ جو ہیں وہ ان کے گھر گئی تھیں، ارشد شریف صاحب کے گھر گئی تھیں، اور ان کے کئی لوگوں نے بہت زیادہ گہرے دکھ اور رنج کا اظہار بھی کیا ہے، اور محترمہ مریم نواز نے جو ٹویٹ کیا تھا وہ انہوں نے واپس لے لیا، لہٰذا اس کا معاملہ اب ان کے ساتھ ہے، اور ارشد شریف کا معاملہ جو ہے وہ اب اللہ کی عدالت میں ہے۔ اور ان کی والدہ نے بھی شیخ رشید سے بھی اور کئی دوسرے سینئر صحافیوں سے بھی ملاقات کے دوران یہ کہا ہے کہ وہ انصاف چاہتی ہیں اور غیر جانبدارانہ تحقیقات چاہتی ہیں، اور وہ یہ جاننا چاہتی ہیں کہ ان کے بیٹے کو پاکستان چھوڑنے پہ کیوں مجبور ہونا پڑا، اور پھر بیرون ملک کینیا میں ان کو بے دردی سے کس نے اور کیوں مارا، اور اس کی پس پردہ معاملات کیا ہیں۔ تو ظاہر ہے ایک ماں یہی مطالبات کر سکتی ہے، لیکن مجھے یقین ہے کہ اس ماں کی جو ہے وہ آخری التجا اللہ کی عدالت میں ہے۔ تو جو کوئی بھی ہے، جس نے بھی کیا ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ سب سے بہتر جانتا ہے، اور اللہ کی لاٹھی بھی بڑی آواز ہے، جو ضرور پڑے گی قاتلین ارشد شریف پہ، وہ اللہ کی لاٹھی ضرور پڑے گی، اور ارشد شریف کی ماں، ان کی اہلیہ کو ضرور انصاف ملے گا اللہ کی عدالت سے۔ باقی ہمارا جیسا نظام ہے جہاں پہ ہم زندہ ہیں، ہمیں اسی نظام کے ساتھ زندہ ہے، اسٹرگل کرتے رہنا ہے کہ اس میں بہتری آئے۔ تو جب ہم اللہ کو منا لیں گے تو یقیناً اللہ ہمارے نظام کو بھی بہتر کر دے گا۔ تو ناظرین، یہ رات گئے کی تازہ ترین صورتحال ہے جو میں نے آپ کو بتایا کہ ارشد شریف کی میت کو ان کے گھر پہنچایا جا رہا ہے۔